اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ المعصومین. ایضاح الاسم کلمۃ معناها مستقل غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة ويختص بالجر والنداء واللام والتنوین والتثنیۃ والجمع. مصنف نے غرۃ میں 5 چیزوں کو بیان فرمایا جو بحمداللہ آپ کو یاد ہوں گی، جن میں سے 5ویں چیز جو 5واں امر انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کلمہ، اس کی تعریف اور پھر اس کی اقسام. تو کلمہ کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3 قسمیں، اسم اور فعل اور حرف. تو غرۃ میں اسم، فعل اور حرف، ان تینوں قسموں کو بیان تو کر دیا مصنف نے، مگر ان کی تعریف اور ان کی علامات، ان کا تذکرہ وہاں نہیں ہوا. تو اس لیے اب مصنف فرما رہے ہیں ایضاح، کہ پہلے جو مجمل سی بات ذکر ہوئی ہے اس کی وضاحت. اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وضاحت میں پھر کیا کیا ذکر ہوگا؟ اسم کی تعریف اور اس کی علامات، فعل کی تعریف اور اس کی علامات، حرف کی تعریف اور اس کی علامات. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اسم، مصنف پہلے اسم کو ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ چونکہ فعل اور حرف کی نسبت اسم افضل ہے. چونکہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. اور حرف بیچارہ تو نہ مسند بن سکتا ہے نہ مسند الیہ. وہ کلام کے 2 رکنوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا. فعل کلام کا ایک رکن بن سکتا ہے، مگر اسم افضل ہے چونکہ وہ کلام کے دونوں رکن بن سکتا ہے. مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. تو چونکہ اسم افضل ہے، اشرف ہے، اس لیے مصنف پہلے اسم کو ذکر فرما رہے ہیں کہ اسم کی تعریف یہ ہے کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی مستقل ہو. تو یہاں یہ کہا کہ جس کا معنی مستقل ہو، اس قید سے خارج ہو گیا حرف، کیونکہ اس کا معنی مستقل نہیں ہوتا. غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، اور 3 زمانوں میں سے کسی زمانہ کے ساتھ اس کا معنی مقترن نہ ہو، ملا ہوا نہ ہو، تو اس سے خارج ہو گیا فعل، کیونکہ اس کا معنی 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ مقترن ہوتا ہے. تو یہ اسم کی تعریف بن گئی. اسم وہ کلمہ ہے کہ جو اس کا معنی مستقل ہو، جس کا معنی مستقل ہو. اب مستقل ہو کا کیا مطلب؟ یعنی جو مستقل فی الدلالت ہو، مستقل بالمفہومیت ہو، کہ جس کا مفہوم اور مدلول مستقل ہو. کیا مطلب؟ یعنی بغیر کسی کو ساتھ ملانے کے وہ خود اپنے معنی پر دلالت کرے، کسی کا محتاج نہ ہو، تو وہ مستقل، یعنی مستقل فی نفس ہی ہو، بذات ہی مستقل ہو، کسی غیر کا محتاج نہ ہو. کس لحاظ سے؟ اپنے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے میں، ادا کرنے میں غیر کا محتاج نہ ہو. اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے نہ سمجھا جائے، کسی زمانہ کے ساتھ اس کا معنی مقترن نہ ہو، تو وہ اسم ہوتا ہے. مثلا زیدن، جب آپ نے کہا زیدن
تو اس لفظ نے اپنے معنی اور اپنے مدلول کو مستقلاً بیان کر دیا، غیر کا محتاج نہیں ہے، اور اس سے زمانہ بھی کوئی نہیں سمجھا جاتا۔ جب آپ نے کہا زید، کیا ماضی سمجھا جاتا ہے یا مضارع، حال، مستقبل؟ کیا کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ حجر، شجر، دار، مسجد، مدرسۃ وغیرہ جتنے اسماء ہیں وہ اپنے معنی کو ادا کرنے میں مستقل ہیں، غیر کے محتاج نہیں، اور تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی ان سے نہیں سمجھا جاتا۔ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ زمانے کی حقیقتاً دو قسمیں ہیں، زمانہ ماضی اور زمانہ مستقبل۔ زمانہ ماضی کسے کہتے ہیں کہ جو گزر گیا ہو زمانہ، اس کو ماضی کہتے ہیں، اور جو آنے والا زمانہ اس کو مستقبل کہتے ہیں۔ تو زمانہ کی دو قسمیں ہیں، کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ، تو تیسری قسم بیان کی جاتی ہے زمانہ حال۔ تو زمانہ حال کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اصل میں زمانہ حال کیا ہوتا ہے؟ جو موجودہ زمانہ کیا ہے کہ جو ہم درس پڑھ رہے ہیں اس میں سے جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ماضی ہو گیا، جو ابھی رہتا ہے پڑھنا ہے وہ مستقبل ہے، تو پھر موجودہ کیا بنا؟ کچھ بھی نہیں بنا۔ ایک لفظ جو آپ جس کا تلفظ کریں تو جتنے حروف اس کے ادا کر دیں گے وہ ماضی ہو جائیں گے، جو ابھی باقی ہیں وہ مستقبل ہوں گے، تو زمانہ حال کیا بنا؟ حال کا کوئی حال نہیں ہے۔ ہاں، عرفاً زمانے کی تین قسمیں ہیں، جو ماضی قریب اور مستقبل قریب سے مرکب ہوتا ہے، اس کو زمانہ حال کہا جاتا ہے۔ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں یا جو ابھی باقی ہے پڑھنا ہے، تو اس سارے کو زمانہ حال عرفاً کہا جاتا ہے، حقیقتاً نہیں۔ تو حقیقتاً زمانے کی دو قسمیں ہیں، ماضی اور مستقبل، لیکن عرف کے لحاظ سے زمانہ کی تین قسمیں ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ اسم کی تعریف ہو گئی۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لحاظ سے مستقل ہو، یعنی جس کا معنی مستقل ہو، مستقل بالمفہومیت، مستقل بالمدلولیت، اور تین زمانوں میں سے کسی زمان کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا نہ ہو، مقترن نہ ہو، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور اسم کی علامات کتنی ہیں؟ یہاں 6 کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک علامت ہے جر، اس لیے فرما رہے ہیں کہ وَيَخْتَصُّ بِالْجَرِّ، اسم مختص ہوتا ہے جر کے ساتھ، خواہ جر بالحرف ہو، مثلا مررت بزید، یا جر بالاضافہ ہو، مثلا مررت، ٹھیک ہے، غلام زید نے کہہ دیا مررت بغلام زید، تو غلام مجرور ہے حرف کی وجہ سے اور زید مجرور ہے غلام کی وجہ سے، البتہ ایک قول کے مطابق۔ یا جر بالتبعیت ہو، مثلا مررت برجل عالم، تو یہ عالم کیوں مجرور ہے؟ یہ بالتبع تابع ہونے کی وجہ سے، چونکہ رجل کی صفت ہے۔ تو جر کی گویا کہ تین قسمیں بن گئیں، جر بالحرف، جر بالمضاف اور جر بالتبع۔ تو ان تینوں کی اکٹھی مثال دیکھنا چاہتے ہیں تو پڑھ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تینوں کی اکٹھی مثال ہو گئی۔ بسم اللہ باحرف جر جس نے اسم کو جر دی ہے، اسم مضاف ہے جس نے لفظ اللہ کو جر دی ہے، اور لفظ اللہ چونکہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم وہ اس کی صفت ہیں تو وہ تابع ہیں، تو ان پر جو جر ہے وہ جر بالتبعیت۔ اچھا، بالجر، جر کے ساتھ اسم مختص ہوتا ہے، خواہ جر بالحرف ہو یا جر بالاضافہ ہو یا جر بالتبعیت ہو۔ دوسری علامت، اسم مختص ہوتا ہے ندا کے ساتھ۔ ہاں، یہاں باتیں زیادہ ہیں، پھر جر جو ہے وہ اسم کے ساتھ مختص ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟
انشاءاللہ چلو آگے عرض کروں گا، جان کچھ نہیں کرتا تفصیل، چونکہ پہلے بھی وقت زیادہ گزر جاتا ہے اور آگے پروگرس کچھ نہیں ہوتی۔ ون ندا، دوسری علامت سنیں، ندا اسم کے ساتھ مختص ہے، کبھی فعل یا حرف وہ منادہ واقع نہیں ہوتا، منادہ ہمیشہ اسم ہی واقع ہوتا ہے، مثلا یا زیدو، یا اللہ، یا رجلو وغیرہ۔ کیا حرف منادہ واقع ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ حرف پر حرف ندا داخل ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن مجید سے آپ کو دکھا دوں، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا، تو یا جو ہے یہ حرف ندا ہے اور لیتا حرف مشبہ بالفعل ہے، تمنی کے لیے استعمال ہوتا، تو یا تو داخل ہے حرف پر۔ ہاں اچھا اچھا اچھا، یا حرف ندا ہے، یہ مختص ہے اسم کے ساتھ، یہ حرف پر یا فعل پر داخل نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کہیں آپ کو نظر آ جائے کہ حرف ندا حرف پر داخل ہے، مثلا یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنا نرد وتسمع بالمعید خیر من ان تراہ، اگر یہ آپ کو کہیں نظر آئے تو اس کی تعویل ہوگی کہ یا جو ہے اس کے بعد اسم مقدر ہے جس اسم پر وہ داخل ہے، یا رب لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی کنت ترابا میں کیا ہے؟ یا رب، یا مثلا یا قومی کی تھائیں آ جاتا ہے، یہ اس موقع محل کے مطابق وہ لفظ مقدر ہوگا، خواہ قوم مقدر ہو، خواہ رب مقدر ہو، یا کوئی اور لفظ مقدر ہو، تو وہاں گویا کہ حرف ندا اسم پر داخل ہے، چونکہ لین المقدر کل مذکور، مقدر مثل مذکور ہوتا ہے تو یا اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل یا حرف پر داخل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ گئے؟ وہ جو بات آپ کر رہے تھے وہ اور بات ہے۔ اچھا، اسم کی علامات اور مختصات میں سے ایک فرما رہے ہیں واللام، کہ لام اسم کے ساتھ مختص ہے۔ لام سے مراد کون سی لام ہے؟ لام تاکید نہیں، لام مفردہ وہ مراد نہیں ہے جو لام تاکید ہوتی ہے یا لام قسم، وہ اسم کے مختصات میں سے نہ، کیونکہ وہ تو فعل پر بھی داخل ہو سکتی ہے، واللہ لا افعلن کذا، تاللہ لا افعلن کذا، یہ لام تو لام قسم یا لام تاکید ہے، یہ تو فعل پر بھی داخل ہو سکتی ہے۔ کون سا لام ہے جو اسم کے ساتھ مختص ہے؟ فرماتے ہیں لام سے مراد حرف تعریف، اگر یہاں حرف تعریف یا لام التعریف کہہ دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ ایک لام الف لام الف موصولہ ہوتا ہے، وہ فعل مضارع پر بھی داخل ہو سکتا ہے، الف لام موصولہ وہ فعل مضارع پر داخل ہو سکتا ہے، مگر جو الف لام تعریف کا ہے وہ فعل مضارع پر داخل نہیں ہوتا، نہ حرف پر داخل ہوتا ہے نہ فعل پر داخل ہوتا ہے۔ تو لام سے مراد کون ہے؟ لام تعریف، جس سے پہلے حمزہ بھی ہوتا ہے، تو ال تعریف، اگر اس کو حرف تعریف کہتے تو زیادہ بہتر تھا، چونکہ حرف تعریف میں بھی علماء کا اختلاف ہے، حرف تعریف کے بارے 4 قول ہیں۔ حرف تعریف کیا ہے؟ کیا لام حرف تعریف ہے؟ ایک قول یہ ہے، ایک قول یہ ہے کہ حمزہ حرف تعریف ہے، جو کہتے ہیں لام حرف تعریف ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ وصل ہے، چونکہ لام ساکن ابتدا بالساکن متعذر ہے، لذا اس کے شروع میں حمزہ وصل لگایا تو آل بن گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ حرف تعریف حمزہ ہے اور لام وہ حمزہ ندا اور حمزہ تعریف کے درمیان فرق کرنے کے لیے ہے، یہ حمزہ استفہام اور حمزہ تعریف کے درمیان فارق ہے۔
اگر حمزہ کے ساتھ لام ہو تو وہ حمزہ تعریف ہوگا، اگر حمزہ کے ساتھ لام نہ ہو تو ممکن ہے ہاں تو وہ حمزہ ندائیہ ہوگا یا حمزہ استفہامیہ ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا، حرف تعریف کیا ہے؟ ایک قول کے مطابق صرف لام، ایک قول کے مطابق صرف حمزہ، ایک قول کے مطابق الف لام ال حرف تعریف ہے، مجموع ال حرف تعریف ہے. یہ بہت اچھا قول ہے. البتہ ایک قول حرف تعریف حمزہ میم یہ بنی کئی اور بنی ہمیر کے نزدیک حرف تعریف ہے. وہ ال نہیں بولتے بلکہ ال کی بجائے بولتے ہیں. جیسا کہ اس لغت کا ایک آدمی تھا، اس نے مسئلہ پوچھا پیغمبر اسلام سے، مثلا کہ منم برم سیام و فم سفر، عام لغت میں کس طرح کہا جاتا ہے؟ من البر سیام و فی السفر، الف لام کی بجائے وہ الف میم بول رہے ہیں. منم برم سیام فیم سفر، فی سفر کو فیم سفر. سمجھ گئے؟ تین جگہوں پر حمزہ میم انہوں نے بولا حمزہ لام کی جگہ. تو حرف تعریف کے بارے کتنے قول بن گئے؟ 4 بن گئے. حمزہ حرف تعریف، لام فارق، لام حرف تعریف، حمزہ وصلی، ابتدا بالساکن محال، اس لیے حمزہ وصل کی ضرورت. تیسرا قول ال حرف تعریف، چوتھا قول عام حرف تعریف. تو اگر مصنف یہاں حرف تعریف کہہ دیتے تو وہ زیادہ مناسب اور بہتر تھا. بہرکیف اسم کے مختصات اور علامات میں سے ایک ہے تنوین، نوّن ینوّن تنوینا. تو تنوین کی کتنی اقسام ہیں؟ تنوین کی 10 قسمیں ہیں، 10 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، مگر ان میں سے 4 قسمیں اسم کے مختصات میں سے ہیں. تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین مقابلہ، تنوین عوض. عوض کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، تنوین عوض عن المفرد، تنوین عوض عن الجملہ، تنوین عوض عن حرف واحد. تفصیلات پہلے آپ کو معلوم ہے. اسی طرح تثنیہ اور جامع ہونا، تثنیہ ہونا یہ اسم کے مختصات میں سے ہے، جامع ہونا یہ اسم کے خواص و علامات میں سے ہے. کبھی فعل یا حرف وہ تثنیہ یا جامع نہیں ہو سکتا. فعل تثنیہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یضربان تثنیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ ضربا تثنیہ نہیں تو اور کیا ہے؟ بتائیں، بولو الف تثنیہ کی علامت ہے. ہاں شاباش بھائی. فعل جو ہوتا ہے نا، فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، تثنیہ یا جامع نہیں ہوتا. یضربان میں الف تثنیہ کی علامت ہے، جو اسم ہے الف کیا ہے؟ وہ تثنیہ کی علامت ہے. فاعل اس کا جو ہے نا وہ فاعل تثنیہ ہے. فاعل کون ہے؟ الف ضمیر جو تثنیہ پر دلالت کرتی ہے. تضربونا، یضربونا، ضربو، ان میں واو جمع مذکر کی ضمیر ہے اور وہ جامع کی علامت ہے، دلیل ہے کہ اس فعل کا فاعل جامع ہے. فعل مفرد ہے، فاعل جامع ہے. فاعل میں تثنیہ یا جامع یہ ہو سکتا ہے، مگر فعل ہمیشہ مفرد ہوتا ہے، اس میں تثنیہ یا جامع جاری نہیں ہو سکتا. بھائی اس کے بعد فعل کی تعریف کرتے ہیں. فعل کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی مستقل ہو، اس قید سے حرف خارج، اور مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اس کا معنی مقترن ہو، ملا ہوا ہو، اس قید سے اسم خارج. توجہ بھائی، فعل وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی مستقل ہو اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ اس فعل کا معنی ملا ہوا ہو، مقترن ہو. تو گویا کہ فعل کو واضح کیا گیا ہے 2 معنوں کے لیے، ایک حدث کے لیے اور نمبر 2 زمان کے لیے. اس فعل سے حدث بھی سمجھا جاتا ہے اور زمانہ بھی
سمجھا جاتا ہے. مثلا ضاربا، اس سے یہ فعل ضرب بھی سمجھا جاتا ہے، ضرب، اور اس سے زمان گزشتہ ماضی بھی سمجھا جاتا ہے. یضربو، اس سے زمان حال اور فعل ضرب یا زمان استقبال اور فعل ضرب. اضرب، اس سے ضرب اور زمان حال یہ سمجھا جاتا ہے. تو واضح دونوں کے لیے کیا گیا ہے اس فعل کو. فعل کی واضح دو چیزوں کے لیے ہے. ہاں تیسری چیز بھی ایک ہے، اسناد، نسبت، کہ فعل کی نسبت کسی فاعل کی طرف، وہ بھی تیسری چیز بھی ہے. مگر میں صرف آپ کے سامنے یہ دو، چونکہ مقصود دو کو بیان کرنا ہے، کہ فعل کو واضح کیا گیا ہے حدث اور زمان دونوں کے لیے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی مستقل ہو اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ کے ساتھ ملا ہوا ہو، مقترن ہو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ بس اتنا ہی بیان کرنا مقصود تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھئی فعل کی جو علامات ہیں وہ بھی کافی ہیں، مگر ان میں سے یہاں 4 کا ذکر کرتے ہیں کہ جس کے شروع میں قد ہو وہ ہمیشہ فعل ہوگا. جی قد بعض اوقات فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، بعض اوقات فعل ماضی پر داخل ہوتا ہے. اگر ماضی پر داخل ہو تو کبھی تحقیق کا فائدہ دیتا ہے، کبھی ماضی کو حال کے قریب کرنے کا فائدہ دیتا ہے. اگر مضارع پر داخل ہو تو تقلیل کا فائدہ دیتا ہے. لم یہ حروف جازمہ میں سے ہے، تو یہ فعل کا خاصہ ہے، چونکہ جو حروف جازمہ ہوتے ہیں وہ اسموں پر یا حرفوں پر داخل نہیں ہو سکتے، وہ فعل کے ساتھ مختص ہیں، لذا یہ فعل کا خاصہ. اور تائے تانیث ساکنہ یہ بھی فعل کے ساتھ مختص ہے. یہ تائے تانیث اگر متحرکہ ہو تو وہ فعل کے ساتھ مختص نہیں، البتہ وہ اسم کے خواص میں سے ہے. لیکن تائے تانیث جو ہے نا ساکنہ، وہ فعل کے ساتھ مختص ہے. اور نون تاکید یہ بھی فعل کے مختصات میں سے ہے، چونکہ نون کے ساتھ تاکید ہمیشہ فعل کی ہوتی ہے، اسم کی نہیں ہو سکتی. ہاں اسم کی تاکید کے لیے اور الفاظ ہیں اور کلمات ہیں، مگر نون تاکید خاص ثقیلہ یا خفیفہ، اس کے ساتھ تاکید ہمیشہ فعل کی ہوتی ہے، اسم کی نہیں ہوتی. ہاں اگر کہیں اسم فاعل کے ساتھ نون تاکید کو کسی شاعر نے شعر میں استعمال کیا ہو اور کہا ہو اقائلن احذر الشہود، اقائلن قائلن، اس کے ساتھ نون تاکید ہے تو یہ شاذ ہے. سمجھ گئے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے کہ جس کا معنی غیر مستقل ہو. غیر مستقل کی قید کے ساتھ یہ خارج ہو گیا، ہاں وہ دونوں خارج ہو گئے. ولا مقترن بأحدھا، اور 3 زمانوں سے کسی زمانے کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا بھی نہ ہو. تو یہ گویا کہ اس پہلی بات کی ذرا وضاحت ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے. تو حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی اولاً مستقل نہ ہو. کیا مطلب؟ یعنی اس کا وہ اپنا معنی سمجھانے میں غیر کا محتاج ہو. مثلا سر تو من البصرت الی الکوفۃ، من اور الی بصرہ اور کوفہ کو ساتھ ضم کیا، ملایا، تب معنی سمجھ میں آیا. اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس سے نہیں سمجھا جاتا تو وہ حرف ہے. تو حرف کی علامات کیا ہیں؟ جب اسم کی علامات کو بیان کیا تو فرمایا وَيَخْتَصُّ بِالْجَرِّ وَالنِّدَاءِ وَاوا، اور جب فعل کی علامات کو بیان کرنا چاہا تو فرمایا وَيَخْتَصُّ بِقَدْ وَلَمْ وَا. ہاں لیکن جب بیچارے حرف کی باری آئی تو اس وقت لفظ یختص کو استعمال نہ کیا، بلکہ مصنف فرما رہے ہیں وَيُعْرَفُ، یہ لفظ یعرف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اسم اور فعل ان کے تو مختصات تھے، ان کے پاس کچھ چیزیں تھیں، مگر جو حرف ہے
اس کے پاس جب ہے کچھ نہیں تو پھر جب حرف کے پاس ہے کچھ نہیں، بڑی طرح دیکھیں وہ تو آپ کے لیے آج توجہ، جب حرف کے پاس ہے کچھ نہیں، اس کے مختصات میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یختص کیسے کہا جائے؟ تو پھر یہی کہنا ہے کہ وَيُعْرَفُ بِعَدَمِ قَبُولِ شَيْءٍ مِّنْ خَوَاصِ أَخَوَيْهِ، کہ حرف کی پہچان یوں ہوتی ہے کہ اسم اور فعل کے خواص میں سے جس بیچارے میں کوئی خاصیت بھی نہ ہو بس وہ حرف ہے، ورنہ کوئی شے کوئی مختص اس کے ساتھ ہے نہیں کہ اس کو ہم بیان کر سکیں۔ دیکھیں ترجمہ بارہ، ایذاہن، ھذا ایذاہن، ھذا مبتدا محذوف اور ایذاہن اس کی خبر، اوضح یوضح ایذاہن، ایذاہ اصل میں کیا تھا؟ اوضاحن، واو ساکن، اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ واو جو خود ساکن اس کا ماقابل مکسور ہو تو اس واو کو یا میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایذاہن، الاسم کلمۃ معناها مستقل، اسم کلمہ ہے اس کا معنی مستقل ہوتا ہے، غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ، اور اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، یعنی اس کو واضح کیا جاتا ہے صرف اس اسم کے لیے، اس ذات کے لیے، جی زمانہ کے لیے، اس کو ساتھ زمانے کے لیے واضح کی قید اس میں نہیں ہے، تو اس لیے اس کا معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ وَيَخْتَصُّ بِالْجَرِّ وَالنِّدَاءِ وَاللَّامِ وَالتَّنْوِينِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، اور اسم مختص ہوتا ہے جر کے ساتھ، جر کی تمام تینوں قسمیں، خواہ جر بالحرف و خواہ بالاضافہ و خواہ بالتبعیت ہو، والندا ندا کے ساتھ، اور لام، لام سے مراد حرف تعریف، لام تعریف، والتنوین، اور تنوین کے ساتھ، تنوین سے مراد چار قسمیں تنوین کی صرف، تثنیہ اور جمع، والفعل کلمۃ، فعل وہ کلمہ ہے معناها مستقل جس کا معنی مستقل ہوتا ہے، مقترن باحدها، اور تین زمانوں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی ملا ہوا ہوتا ہے، معنی اس کا تین زمانوں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مقترن ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو فعل ہوتا ہے وہ حدث پر بھی دلالت کرتا ہے، ساتھ زمان پر بھی، اور زمان بھی صرف ایک زمانے پر دلالت کرتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ فعل مضارع وہ تو حال اور استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے، دونوں کے لیے اس کو واضح کیا گیا ہے، تو بھائی ٹھیک ہے دونوں کے لیے اس کی واضح ہے، مگر جب استعمال ہوتا ہے تو اس وقت صرف ایک زمانہ اس سے سمجھا جائے گا، یا حال یا استقبال، دونوں زمانے اس سے بیک وقت نہیں سمجھے جا سکتے۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اچھا، وَيَخْتَصُّ بِقَدْ، فعل مختص ہوتا ہے قد کے ساتھ، لم کے ساتھ، لم سے مراد حروف جازمہ، تائے تانیث کے ساتھ، تائے تانیث سے مراد تائے تانیث ساکنہ، اور نون تاکید کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کی مثال آپ پر واضح ہے، قد ضرب، الم نشرح لک صدرک، فإن لم تفعل فما بلغت، تائے تانیث ساکنہ، ضربت، نون توکید، ازر بن، ازر بننا، ثقیلہ والی خفیف والی دونوں، والحرف کلمۃ، حرف و کلمہ ہے معنی غیر مستقل جس کا معنی مستقل نہ ہو، ولا مقترن باحدها، اور تین زمانوں میں سے ایک زمانے کے ساتھ اس کا معنی مقترن بھی نہ ہو، ویعرف، اور بیچارہ حرف پہچانا جاتا ہے، بعدم قبول شیء من خواص اخویہ، کہ وہ اپنے دونوں نظیروں میں سے کسی کے خواص میں سے کچھ بھی قبول نہ کرے تو وہ حرف ہوگا۔ یہ اخوین یا تسنیہ ہے اخن کا، اخن، اخوین، اخن کے معنی بھائی، لیکن یہاں جو اصطلاحات میں علوم میں فنون میں لفظ اخ استعمال ہوتے تو اخ بمعنی نظیر ہوتا ہے، ہاں تو یہاں من خواص اخویہ بمعنی خواص نظیرہ، تو حرف کے جو دو نظیر ہیں کون ہے وہ؟ اسم اور فعل، تو ان کے خواص میں سے کسی کو قبول نہ کرے تو وہ حرف ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔